میں نے اپنی زندگی کے 20 سال ایک بند کمرے میں گزارے تھے۔ میرے ابا روز شام کو کمرے میں آتے اور مجھے بیلٹ کے ساتھ مارتے پیٹتے تھے۔ 20 سال پہلے مجھ سے ایک جرم سرزد ہو گیا تھا جس کی سزا مجھے روز ملتی تھی۔ آج سے 20 سال قبل میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ میلہ دیکھنے گئی تھی۔ ہم دونوں موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلتا دیکھ رہے تھے جب اچانک میں نے اپنے بھائی کو پیچھے سے دھکا دیا اور میں خاموشی سے بند کمرے میں بیٹھی کھڑکی کو دیکھ رہی تھی جہاں سے سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ دل ہولے ہولے لرز رہا تھا، سورج نیچے جا رہا تھا، اندھیرا پھیلنے لگا تھا، میری دل کی دھڑکن بڑھ چکی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو ایک اور دفعہ ظلم سہنے کے لیے تیار کر دیا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، میرے ہاتھ پاؤں کپ کپانا شروع ہو گئے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ابھی کے ابھی جان نکل جائے گی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تھی، خود کو ہر تکلیف کے لیے تیار کر چکی تھی۔ کمرے کا دروازہ اب مکمل کھل چکا تھا اور چند لمحے بعد دروازہ بند کرنے کی آواز آئی، اور اب ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی شخص میری جانب قدم بڑھا رہا ہے۔ میں نے اللہ کا نام لینا شروع کر دیا۔ میں نے خود کو ہر چیز کے لیے تیار کیا ہوا تھا، لیکن اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں تو ایک سخت مار کے لیے تیار تھی، اس نرم لمس کے لیے نہیں۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، سامنے ایک اجنبی شخص کھڑا تھا۔ میں کافی حیران ہوئی۔ آج تک ان 20 سالوں کے درمیان میرے کمرے میں کوئی داخل نہیں ہوا تھا سوائے بابا کے۔ وہ چھپ چھپ کر امی کے میں کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی اس شخص نے میری جانب ہاتھ بڑھایا اور دھیمے لہجے میں بولا، یہاں سے چلنا چاہتی ہو؟ اس قید سے رہائی چاہتی ہو؟ میں نے بس مکانگی انداز میں سر کو ہاں میں ہلایا اور مزید بولا، تو پھر کھڑی ہو جاؤ، میں تمہیں یہاں سے لے جانے آیا ہوں۔ میرا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ میں کپ کپاتے قدموں سے کھڑی ہو گئی۔ وہ مزید بولا، اس وقت تمہارے بابا گھر پر نہیں ہیں، ہم یہاں سے ابھی کے ابھی نکل جائیں گے، لیکن یاد رکھنا آج اگر تم نے اس گھر کی دہلیز کو میرے ساتھ پار کیا تو پھر کبھی یہاں واپس نہیں آ پاؤ گی۔ کیا تمہیں یہ منظور ہے؟ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس وقت میں کس طرح کے جذبات ظاہر کروں۔ وہ مجھے لیے کمرے سے باہر آ گیا۔ یہ ہمارے گھر کا طاق خانہ تھا جہاں مجھے برسوں سے قید کیا ہوا تھا۔ آج جا کر مجھے یہاں سے رہائی عطا ہوئی تھی۔ میں صحن میں آ گئی۔ 20 سال بعد میں نے آسمان کے نیچے کھڑی تھی۔ 20 سال بعد میں نے صحن میں دوبارہ قدم رکھا تھا۔ میں دنیا بھول گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں کسی اور دنیا میں آ گئی ہوں۔ میری زندگی صرف 4 دیواری میں قید تھی۔ ضرورت کے وقت کھانا مل جاتا تھا اور پہننے کے لیے کپڑے، لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا تھا کہ ایسا وقت بھی آئے گا اور میں باہر نکل پاؤں گی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اپنی ماں سے آخری دفعہ ملنا چاہو گی؟ نہ جانے کیوں میرا دل شدت سے دھڑکا۔ میرے دل سے آواز آئی، ہاں مجھے میری ماں سے ملنا ہے، انہیں گلے لگانا ہے، لیکن میری روح مکمل مردہ ہو چکی تھی۔ میں نے نفسفی میں ہلا دیا اور زبان سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے۔ وہ مجھے لیے اب گھر سے باہر آ گیا تھا۔ سہمی سہمی میں اپنے گھر کی گلی دیکھ رہی تھی۔ 20 سال پہلے میں اسی جگہ پر کھڑے ہو کر اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ کھیلا کرتی اور آج میں اجنبی چہرے کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ مجھے ایک بڑی گاڑی کے پاس لے گیا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر نرمی سے بولا، اندر بیٹھ جاؤ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ میں ایک بار پھر گھبرائی ہوئی نظروں سے اس انجان چہرے کو دیکھنے لگی۔ پلٹ کر میں نے اپنے گھر دیکھا۔ میرا ایک بار پھر دل گیا میں اپنی ماں سے جا کر ملوں، ان کو گلے لگاؤں، ان کو بتاؤں کہ ان کی بیٹی ان سے کتنا پیار کرتی ہے۔ آج نہ جانے وہ کہاں جا رہی ہے، لیکن مجھے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب میں ان کے سامنے گڑ گڑا کر روئی تھی، امی مجھے یہاں سے نکال دیں، بابا بہت ظلم کرتے ہیں، مجھے بہت مارتے ہیں، مجھے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ وہ وقت یاد کر کے میں نے جھرجھری لی اور خاموشی سے گاڑی کے اندر بیٹھ گئی۔ چند لمحے بعد وہ اجنبی انسان بھی میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی سڑکوں پر دوڑنا شروع ہو گئی۔ میں دنیا کو 20 سالوں بعد اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ سب کچھ بالکل نیا نیا لگ رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اس انجان چہرے کو دیکھا جو اب موبائل میں مصروف تھا۔ چند لمحے بعد اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور دھیمی آواز میں بولا، گڑیا کوئی پریشانی ہے؟ اس لفظ سے میں 20 سال بعد آشنا ہوئی تھی۔ 20 سال بعد مجھے اسی لفظ سے پکارا گیا تھا جیسے میرے منہ میں زبان نہیں ہے۔ میں اتنی آسانی سے اس قید سے باہر کیسے آ گئی؟ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ پہلے ہی گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ میں نے گھبرا کر سامنے کی طرف دیکھا تو میرے بابا ایک گاڑی سے باہر نکل رہے تھے۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنا شروع ہو گئے۔ میں نے گھبرا کر اس اجنبی کا ہاتھ تھام لیا، جبکہ وہ ہلکی ہنسی سے بولا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں تمہارے ساتھ، ڈرنا نہیں، میں سب سنبھال لوں گا۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا اور وہ بھی گاڑی کو ہاتھ لگاتے اسی پل پولیس کی گاڑی آ گئی تھی۔
میں مزید ہلکان ہو چکی تھی۔ فوراً ہی زبردستی میرے بابا کو پولیس کی گاڑی میں بٹھا رہی تھی۔ باہر کیا ہو رہا تھا، لوگ کیا بول رہے تھے، اندر آواز نہیں آ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہماری گاڑی دوبارہ چل رہی تھی۔ میں اب مزید برداشت نہیں کر پائی اور اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے اس انجان شخص کو دیکھتے ہوئے بولی، کون ہو اور میرے بابا کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ لہجہ لڑکھڑا رہا تھا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور مدھم لہجے میں بولا، آواز بہت پیاری ہے آپ کی، بہت ہی خوبصورت بولتی ہیں آپ گڑیا۔ میرا دل اب سوگ کی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ تھوڑا فاصلہ قائم کر کے بیٹھ گئی۔ دل کی دھڑکنیں معمول سے زیادہ تیز تھیں۔ چند لمحے بعد گاڑی ایک بڑے سے گھر کے سامنے رکی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ شخص مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں آپ تھوڑا پریشان ہو رہی ہیں، آخر میں اچانک کہاں سے آ گیا آپ کی زندگی میں؟ بس اتنا سمجھ لیں کہ قدرت نے مجھے آپ کے لیے ایک فرشتہ بنا کر بھیجا ہے جو آپ کی مدد کر رہا ہے۔ آپ کو ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ گھر آپ کا نہ ہے اور آپ یہاں آرام سے گھوم پھر سکتی ہیں۔ کوئی آپ کو کچھ نہیں بولے گا اور اگر کسی نے کچھ بولنے کی جرات کی تو میں اس کے ہاتھ توڑ دوں گا۔ اس نے اب ڈرائیور کو دوبارہ اشارہ کیا۔ گاڑی بنگلے کے اندر داخل ہوئی۔ وہ مجھے لے کر اترا اور اب سیدھا اندر کی جانب بڑھا۔ یہ سب میرے لیے بالکل نیا تھا۔ ایک نیا بچہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تب اسے دنیا معلوم نہیں ہوتی کیسی ہے۔ ایسا ہی حال میرا تھا 5 سال کے بعد تھی جب مجھے اس قید خانے میں ڈال دیا گیا اور آج میں 25 برس کی ہو گئی تھی اور آج ہم پورے 20 سال بعد مجھے ہوش کی دنیا میں دیکھ رہے تھے۔ وہ بہت بڑا بنگلہ تھا، اس کا لان دیکھنے کے لائق تھا۔ سیدھا مجھے اندر لے کے آئے۔ بنگلے کے رہائشی دیکھ کر دنگ رہ گئی، اتنی ہستی کہ انسان اپنی نظر ہٹا بھی نہیں سکے۔ صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولا کہ کھانا کھایا ہوا ہے آپ نے؟ میں نے سر نفی میں ہلایا۔ انہوں نے فوراً ایک ملازمہ کو آواز دی، بانو ادھر آؤ۔ کچھ ہی دیر بعد ایک دھیڑ عمر عورت ہمارے سامنے کھڑی تھی اور اسے دیکھتے ہوئے بولے، ان کا نام سکینہ ہے، پیار سے انہیں گڑیا کہتے ہیں، آپ انہیں بیگم صاحبہ کہنا، فی الحال ان کے لیے کھانا لے کر آؤ، بھوک لگ رہی ہے انہیں۔ جبکہ وہ ملازمہ سر ہلا کر چلی گئی۔ اس ملازمہ کے جانے کے بعد وہ شخص میرے پہلو میں بیٹھ گیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا کہ آپ کی طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے، کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ اگر تکلیف ہو رہی ہے تو ڈاکٹر کو بلاؤں؟ میں نے سر نفی میں ہلایا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولی، آپ مجھے تجسس میں ڈال رہے ہیں، آخر آپ ہیں کون؟ میں آپ کو جانتی ہوں کیا؟ میں نے آپ کو دیکھا ہے کیا؟ آپ میرے گھر والوں کو جانتے ہیں؟ مجھے کچھ بتا دیں، مجھے اب بے چینی ہو رہی ہے۔ اس قید سے رہائی کے لیے میں آپ کے ساتھ آ گئی، لیکن اس طرح کسی غیر لڑکی کے ساتھ میرا ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ میں بے شک 20 سال قید میں رہی، لیکن میں اپنی ماں سے ملتی تھی، وہ مجھے اچھائی برائی سب بتاتی تھی۔ عورت کون ہوتی ہے، اس کی زندگی میں کیا حدود ہوتی ہے، انہوں نے قید میں رہ کر بھی مجھے بتائی۔ آپ میرے لیے نامحرم ہیں، اس طرح آپ کے ساتھ ایک جگہ نہیں رہ سکتی، مجھے کچھ تو بتائیں۔ میری بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرایا اور مزید بولا، تو پھر ایک کام کرتے ہیں، میں آپ سے نکاح کر لیتا ہوں، ہم دونوں کے درمیان ایک موجود تمام حدود بڑھ جائیں گے، میں آپ کا ہو جاؤں گا، آپ میری ہو جائیں گے، میں آپ کا محرم بن جاؤں گا۔ مجھ سے نکاح، خیر سے آپ 25 سال کی ہو چکی ہیں اور یہ ایک بہترین عمر ہوتی ہے شادی کی۔ میں بلاؤں قاضی صاحب کو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا جواب دوں۔ میں بس خاموش نظروں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ چند لمحے بعد وہ مسکرا کر بولا، تو پھر طے رہا، کھانا کھانے کے بعد آپ کے لیے قاضی بلا لیتا ہوں اور ہم دونوں نکاح کر لیتے ہیں۔ یہ بنگلہ میرا ہے، جس گاڑی میں ہم آئے ہیں وہ گاڑی بھی میری ہے، یہ موبائل بھی میرا ہے۔ وہ اپنا موبائل میرے سامنے لہراتے ہوئے بولا، اور ہاں، میری اپنی ایک ذاتی کمپنی ہے جہاں میں کام کرتا ہوں، اس کمپنی کا 50% مالک ہوں۔ آپ کو خوش رکھوں گا، زندگی کے ہر آسائش دوں گا، پوری دنیا گھماؤں گا، آپ کی ہر تکلیف کا مداوع کروں گا، 20 سال سے جو تکلیف آپ جھیل رہی تھی اس تکلیف کو دور کر دوں گا، آپ کی زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں لے آؤں گا۔ میرے ساتھ سودا بناؤ گی، مجھے اپنا ہمسفر بنا لو، میں سننا چاہتا ہوں۔ کچھ دیر کے لیے ایسا لگا کہ جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں بے اختیار اپنے ہاتھ پر چونٹی کاٹی، لیکن یہ خواب نہیں تھا بلکہ ایک حقیقت۔ میری اس حرکت پر وہ بے اختیار ہنسا اور میرا ہاتھ تھام کر بولا کہ گڑیا، یہ سب حقیقت ہے، اب تم صرف مجھے اتنا بتاؤ، نکاح کر رہی ہو؟ مولوی لے آؤں؟ میں مکانگی کے انداز میں سر ہلایا اور اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور اس بنگلے نما بنگلے سے نکلتے ہوئے میں ایک بار پھر اتنے بڑے بنگلے میں اکیلی رہ گئی۔ پہلے میں ایک تہہ خانے میں تنہا تھی اور اب ایک بڑے سے بنگلے میں تنہا تھی، لیکن فرق اتنا تھا کہ یہاں مجھے آزادی میسر ہے اور وہاں مجھے صرف قید میسر تھی۔ میں اب اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر پورے بنگلے میں غور کو دیکھ رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں عجیب سی دھڑک رہی تھی۔ آخر یہ شخص کون تھا؟ میری مدد کر رہا تھا، آخر یہ شخص مجھ پر اتنا مہربان کیوں تھا؟ ابھی میں گھر دیکھنے میں مصروف ہی تھی کہ
جب اچانک مجھے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی، میں نے پلٹ کر دیکھا، کچن کے حصے سے وہی ادھیڑ عمر عورت کھانے کی ٹرے لے کر آ رہی تھی اور میرے سامنے رکھ دی۔ کانچ کی ٹیبل پر کھانا رکھتے ہوئے بولی کہ بیگم صاحبہ آپ کھانا کھا لیں، اگر کچھ اور چاہیے مجھے بتا دیں، میں آپ کو لا دوں گی۔ میں نے اب کھانے کی طرف نظر دوڑائی۔ بریانی، پانی، رائتا، سلاد، کولڈ ڈرنک، ہر شے موجود تھی۔ مجھے بابا کا دیا ہوا کھانا بے اختیار یاد آیا۔ اس قید خانے میں مجھے مزیدار پکوان نہیں ملتے تھے، بلکہ پھیکا پکوان ملتا جس میں نمک بھی نام کا ہوتا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے یہ بریانی کئی سالوں بعد دیکھی تھی۔ دل تھام کر میں نے زمین پر ہی بیٹھ گئی، جبکہ وہ ملازمہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ بیگم صاحبہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ اگر یہاں بیٹھیں گی تو سر ہمیں گھر سے نکال دیں گے۔ آپ صوفے پر بیٹھے، میں کھانا نکال دیتی ہوں۔ جبکہ میں نم آنکھوں سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے سر ہلا گئی اور چپ چاپ اٹھ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ہاتھ ہولے ہولے لرز رہے تھے۔ نہ جانے کیوں یہ سب مجھے کسی خواب کی مانند محسوس ہو رہا تھا۔ اس ملازمہ نے مجھے کھانا نکال کر دیا۔ پہلا لقمہ جیسے ہی میرے حلق میں اترا، بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ کئی راتیں ہوتی تھی جب مجھے بھوکا سونا پڑتا کیونکہ بابا کھانا نہیں بھیجتے تھے۔ اتنا لذیذ پکوان میں نے پورے 20 سال بعد ہی اپنے حلق میں اتارا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے مسلسل روئی جا رہی تھی وہ ادھیڑ عمر عورت میرے نزدیک ہی زمین پر بیٹھ گئی اور میرے گھٹنے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی کیا ہوا ہے بیٹی، تم کیوں رو رہی ہو؟ کوئی بات ہے؟ ایسا لگتا تھا کہ اس کے لہجے میں ماں جیسی شفقت ہو۔ میں نے بے اختیار اس عورت کی طرف دیکھا اور ایک بار پھر آنکھوں پر ہاتھ رکھتے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ عورت کھڑی ہوئی تھی اور مجھے اپنے سینے سے لگا کر دھیمی آواز میں بولی سب ٹھیک ہو جائے گا، اس رب العالمین پر بھروسہ رکھو۔ اگر آج تم اس گھر میں بیٹھی ہو تو صرف اسی کے حکم سے۔ میرے اللہ کو تم پر رحم آ گیا، اس نے تمہیں اس قید سے رہائی کر دی۔ بیٹا اس طرح مت رو، مجھے معلوم ہے تم کس درد سے گزری ہو۔ ہم سب تمہاری تکلیف میں تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے شاہ زمان صاحب مجھے نیک دل انسان ہیں، انہوں نے تمہیں اپنے لیے منتخب کیا، یہ بہت بڑی بات ہے، تم ان کے لیے بہت خوش رہو گی۔ بس اس پاک ذات پر یقین رکھو اور وہ تمہیں کبھی غلط ہاتھوں میں جانے نہیں دیں گے۔ اس عورت کی بات سن کر میں بے اختیار بولی یہ جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کا نام شاہ زمان ہے؟ اس نے سر ہاں میں ہلایا۔ وہ مزید بولی تم ان کے ساتھ وفادار رہنا، ان کا خیال رکھنا، ان سے محبت کرنا، تم دیکھنا تم یہاں بہت خوش رہو گے۔ اس عورت کا اچانک آپ سے تم پر آ جانا مجھے حیران کر دیا، لیکن جتنی اپنائیت سے وہ میرے ساتھ گفتگو کر رہی تھی نہ جانے کیوں میرا دل دھیرے دھیرے دھڑک رہا تھا۔ ایسا لہجہ صرف میری ماں کا تھا جو اکثر میرے پاس آ کر بیٹھتی تھی اور مجھے حوصلہ دیتی، ایک دن تم یہاں سے ضرور نکلو گی۔ انہی کی بدولت میں باہر کی دنیا سے واقف تھی، ورنہ باہر کی دنیا کیا تھی، باہر کیسے لوگ رہتے ہیں، باہر کیا کچھ آ چکا تھا، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ ایک 5 سال کی بچی کو ایک تہہ خانے میں بند کر دینا، آج پورے 20 سال بعد میں اس تہہ خانے سے باہر آنا، اس بات کی نشاندہی تھی کہ میں اس بند کمرے میں رہ کر بھی لوگوں کو تھوڑا تھوڑا پہچانتی تھی۔ میں اب خاموش ہو گئی تھی، آنسو کو صاف کر لیا تھا اور عورت میرا کندھا تھپتھپاتے ہوئے بولی گڑیا کھانا کھا لو، بہت بھوک لگ رہی ہوگی تمہیں، مجھے معلوم ہے تم نے رات بھی کچھ نہیں کھایا تھا اور صبح بھی تمہیں ناشتہ نہیں ملا۔ اس عورت کی بات سن کر میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، جب ایک اور ملازمہ کچن سے باہر آئی اور ہم دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولی کہ شاہ زمان صاحب کا فون آیا ہے، انہوں نے اطلاع دی ہے کہ مولوی صاحب کچھ دیر میں آ رہے ہیں، بیگم صاحبہ کے لیے لال دوپٹہ ان کی ماں کے کمرے کی الماری سے لینا ہے اور ان کے سر پر اڑانا ہے، آپ جلدی سے کھانا تناول کر لیں تاکہ نکاح کی تیاری مکمل کی جائے۔ میں نے سر ہلایا اور خاموشی سے کھانے کی طرف دیکھا، لیکن دماغ میں کئی طرح کے سوال گردش کر رہے تھے، آخر یہ عورت میرے بارے میں اتنا کچھ کیسے جانتی ہے، اور یہ شاہ زمان صاحب آخر کون ہیں جو اچانک میری زندگی میں شامل ہو گئے اور میری اتنی مدد کر رہے ہیں۔ دماغ میں کئی طرح کے سوال گردش کر رہے تھے، شروع ہو گئے۔ میں نے جلدی جلدی کھانا تناول کیا، میں پیٹ بھر اناج جاتے ہی تھوڑی راحت محسوس ہوئی، میں اب خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ملازمہ زمان شاہ کی ماں کا دوپٹہ میرے لیے لے آئی، اس نے اب میرے چہرے پر دوپٹہ ڈال دیا اور مجھے گھبراہٹ ہونے لگی، آنکھوں میں آنسو ہی آنسو تھے۔ بے شک 20 سال سے رو رہی تھی لیکن آج کی تڑپ کچھ عجیب تھی۔ میرے ساتھ میرے ماں باپ ہوتے یا میرے بھابا میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے رخصت کر کے میرے ماں دعائیں دیتی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ میں بالکل اکیلی تنہا اپنا نکاح کر رہی تھی۔ چند ہی لمحے بعد مجھے قدموں کی آہٹ محسوس ہونا شروع ہو گئی، مولوی صاحب اور شاہ زمان صاحب آ چکے تھے۔ میری حالت بہت عجیب ہو رہی تھی،
ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ زمان صاحب میرے برابر میں بیٹھ چکے، ان کے بیٹھتے ہی نہ جانے کیوں مجھے ایک راحت سی محسوس ہوئی۔ مولوی صاحب کی آواز گونجی تھی، نکاح کا آغاز کریں۔ شاہ زمان صاحب، ان کی بھاری آواز جیسے ہی میرے کانوں سے ٹکرائی، میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنا شروع ہو گئے۔ شاہ زمان صاحب بولے، جی مولوی صاحب، نکاح کا آغاز کریں، آپ کے پاس تمام تر معلومات موجود ہیں۔ چند لمحے بعد انہوں نے قرآن کی تلاوت کی اور بسم اللہ پڑھ کر بلند آواز میں بولے، سکینہ ظہیر، آپ کا نکاح شاہ زمان ولد نعیم سے کیا جاتا ہے، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ان کے الفاظ میرے دل کی دھڑکن روک رہے تھے۔ بابا کا نام سن کر ہی میری جان نکلنا شروع ہو گئی۔ کیا مجھے یہ نکاح کر لینا چاہیے تھا؟ کیا میرا باپ مجھے جینے دے گا؟ زمان صاحب نے کہا تھا کہ آج اگر تم اس تہہ خانے سے نکل گئی تو دوبارہ یہاں نہیں آؤ گی۔ میں نے اللہ کا نام لے کر قبول کیا۔ 3 دفعہ مجھ سے یہی سوال دہرایا گیا اور تینوں دفعہ میں نے اپنے رب کو حاضر ناظر جان کر انہیں اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ اس بات سے انجان کے جس شخص پر میں بھروسہ کر رہی ہوں وہ میری زندگی کو کس موڑ پر لانے والا ہے۔ مولوی صاحب نے اب شاہ زمان صاحب سے نکاح کے کلمات دہرائے۔ انہوں نے بھی سادگی سے نکاح قبول کر لیا۔ دستخط کر چکے تھے، گواہوں کے بھی دستخط کیے گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے سب خواب ہو۔ میری زندگی عجیب سی راہ پر چلنا شروع ہو گئی تھی۔ نکاح ہونے کے بعد تمام لوگ آپس میں ملنا شروع ہو گئے۔ میرے چہرے پر دوپٹہ تھا، اس لیے میں کسی کو دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد تمام لوگ جا چکے تھے۔ اب حال میں صرف میں اور زمان صاحب ہی موجود تھے۔ انہوں نے میرا گھونگھٹ اٹھا دیا اور میرا ہاتھ تھام کر بولے کہ کمرے میں چلے، آپ تھک گئی ہوں گی۔ میرا آنسو سے تر چہرہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے میرے آنسو صاف کیے اور میرے ہاتھوں پر ہلکا دباؤ ڈال کر بولے، آپ پریشان نہ ہو، میں ہوں آپ کے ساتھ، آپ کی ہر پریشانی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ وہ مزید کچھ کہتے جب اچانک میں ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوالیہ بولی، میرے بابا کو پولیس والے لے کر گئے تھے۔ مجھے یاد ہے میں اب جب 5 سال کی تھی اسی وردی میں پولیس والے ہوا کرتے تھے۔ کیا میرے بابا کو وہ لوگ ماریں گے؟ میں نے سنا ہے پولیس بہت ظالم ہوتی ہے۔ میری بات سن کر انہوں نے سر نفی میں ہلایا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے کہ آپ کے بابا کو رہائی مل چکی ہے۔ میں جانتا تھا کہ آپ یہ سوال لازمی کریں گی، بیٹیوں پر کتنی ہی ظلم کیوں نہ ہو، ان کے لیے ان کے باپ شہنشاہی رہتے ہیں۔ آپ کے بابا کو رہائی مل چکی ہے اور وہ گھر پر ہیں۔ آپ بے فکر ہو کر میرے ساتھ کمرے میں چلیں۔ جانے کیوں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ شاہ زمان میرے صاحب جھوٹ بول رہے ہیں۔ بے شک میں نے دنیا نہیں دیکھی تھی، لوگوں کو نہیں پہچانتی تھی۔ اپنے ارد گرد میں نے صرف 2 چہرے دیکھے تھے، ایک امی کا چہرہ اور دوسرے بابا کا۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا چہرہ نہیں دیکھا تھا، تو وہ محض شاہ زمان صاحب کا تھا اور نہ جانے کیوں اس کے چہرے کے پیچھے مجھے کوئی نقاب محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مجھے لیے اپنے کمرے میں آ گئے۔ ان کا کمرہ بہت ہی خوبصورتی سے بنا ہوا تھا، پورے کمرے کو گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ کیا وہ پہلے ہی ہمارے نکاح کا پلان کر چکے تھے؟ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ نرم ہاتھوں سے میرا ہاتھ تھام کر بولے، یہ سب میں نے تمہارے لیے کیا، میں تمہیں دنیا کی سب سے حسین زندگی دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہی اچانک وہ میرے قدموں میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور میرا ہاتھ تھام کر بولے، تم بہت خوبصورت ہو، بالکل کسی انمول موتی کی مانند، جس تہہ خانے میں چھپا دیا جاتا ہے، جیسے دیکھنے کے لیے لوگ ترس جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اچانک ایک خوبصورت انگوٹھی میرے ہاتھ میں پہنائی۔ اس انگوٹھی کا موتی کافی چمک رہا تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی بولے، یہ ڈائمنڈ ہے، شاید تمہیں اس بارے میں علم ہو ہی۔ میں نے سر نفی میں ہلایا تو وہ بولے کہ ہاتھ پر دباؤ ڈال کر بولے، یہ دنیا کا سب سے قیمتی موتی ہوتا ہے، آج میری سب سے حسین دلہن کے ہاتھوں میں سج رہا ہے، آج ہماری زندگی کی سب سے حسین رات ہے، کیا میں تمہیں قبول ہوں؟ میں نے لاشعوری طور پر سر ہاں میں ہلایا۔ انہوں نے زیادہ بات نہیں کی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، پوری رات معمول کے مطابق طے ہو گئی۔ میری عادت صبح فجر کے اذان کے وقت بیدار ہونے کی تھی۔ میرے بابا مجھ سے بالکل پیار نہیں کرتے تھے، میری شکل دیکھنا تو دور، مجھے کچھ کہنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ بس شام کے وقت آتے تھے اور بیلٹ سے مجھے اچھی طرح پیٹ کر چلے جاتے تھے، لیکن فجر کے وقت روز میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے تاکہ میں نماز پڑھ سکوں۔ میں نے اپنے قدم واش روم کی طرف بڑھائے تھے، وضو کر کے میں باہر آئی، شاہ زمان بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں کچھ کہتی وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کیا آپ تھوڑی دیر ٹھہر سکتی ہیں؟ میں بھی وضو کر کے آ جاؤں، ہم ساتھ میں نماز ادا کریں گے، مجھے بہت خوشی ہوگی آپ کے ساتھ نماز پڑھ کر۔ ان کا لہجہ بہت ہی میٹھا تھا، ایسے لہجوں میں بالکل عادی نہیں تھی۔ ایک بار پھر مجھے شدت سے رونا آیا۔ وہ اٹھ کر واش روم چلے گئے، جبکہ میں کمرے میں رکھے ہوئے واحد صوفے پر بیٹھ گئی اور اپنی پوری زندگی کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔
دیکھتے ہی دیکھتے 20 سال کے پہلے کی اس منظر میں کھو گئی، جس کے بارے میں یاد کر کے میری روح بھی کانپ اٹھتی تھی۔ وہ میلہ اور وہ روشنیاں، وہ جھلملاہٹ اور شور شرابہ، ایسا لگتا تھا کہ جیسے سب کچھ ایک خواب ہو۔ امی بابا میلے میں لے جانے کے لیے راضی نہیں تھے، لیکن میں نے خوب ضد کی۔ مجھے میلے پر جانا تھا۔ میرے ٹیوشن کی ساری لڑکیاں میلہ دیکھنے چلی گئیں۔ مجھے اور میرے چھوٹے بھائی کو آپ لوگ میلے پر لے کے جائیں۔ بابا نے صاف انکار کر دیا، کوئی ضرورت نہیں، تمہارا چھوٹا بھائی ابھی بہت چھوٹا ہے، اسے ہم واپس وہاں نہیں لے کے جا سکتے۔ لیکن میری ضد کرنے پر وہ لوگ راضی ہو گئے۔ میلے میں داخل ہو کر میں بالکل ان کی روشنیوں میں کھو گئی۔ بابا چھوٹے بھائی کو گود میں لیے ہوئے تھے، جبکہ میں نے امی کا ہاتھ سختی سے تھاما ہوا تھا، کیونکہ میلہ میں بہت بھیڑ تھی۔ ایک طرف چوڑیاں، کھانے کا سامان اور دوسری طرف کپڑے اور دائیں جانب جھولے لگے ہوئے تھے۔ میں فوراً ہی امی بابا کو وہاں کھینچنے لگی۔ بابا نے قدرے سختی سے مجھے منع کیا کہ ابھی وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بہت پہلے تمہاری امی کی چوڑیاں لے لیں گے، تمہاری چوڑیاں لے لیں گے، اس کے بعد ہم جھولے کی طرف جائیں گے۔ میری عزت کو دیکھتے ہوئے ان دونوں کو راضی ہونا پڑا۔ ہم جھولے کے نزدیک آ گئے۔ میں نے فوراً ہی بڑے جھولے کی طرف اشارہ کیا۔ میں بچپن ہی سے بہت بہادر تھی۔ امی نے منع کر دیا کہ طبیعت خراب ہو جائے گی، لیکن میرے رونے اور شور کرنے کے باعث بابا راضی ہو گئے تھے اور مجھے لے کر جھولے کی طرف بڑھ گئے۔ بھائی کو انہوں نے امی کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ ان کے ساتھ جھولے پر میں بیٹھ گئی۔ جیسے ہی میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی، ڈولی والا جھولا مجھے واقعی آسمان کی سیر کروا رہا تھا۔ اس بات سے انجان کہ کچھ دیر بعد ہم پر ایک ایسی قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں نے کافی سارا میلہ گھوم لیا۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہر رہی تھی۔ کئی دفعہ بابا غصہ ہوئے تھے، امی نے بھی ایک دو دفعہ مجھے آنکھیں دکھائی تھی، لیکن میرا دیوانہ پن دیکھ کر دونوں ہی خاموش ہو گئے۔ ہم دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے چل رہے تھے۔ میرا بھائی 3 سال کا تھا، لیکن مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، ہر وقت میرے ساتھ رہتا اور اپنا پسندیدہ مشغلہ سمجھتا۔ ہم دونوں اب موت کے کنویں کے نزدیک آ گئے۔ وہاں پر ایک آدمی موٹر سائیکل چلا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میں کافی ایکسائٹڈ ہو گئی۔ بابا نے ایک دو دفعہ مجھے کافی سختی سے پیچھے کیا، لیکن میں اپنے بھائی کے ہمراہ اتنی نزدیک کھڑی تھی جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ کئی دفعہ بابا مجھے ڈانٹ چکے تھے، کیا ہو گیا ہے اس گڑیا، تمہیں ایسا دیوانہ پن کیوں کر رہی ہو؟ لیکن میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں بس خوشی سے ناچ رہی تھی۔ میں نے اپنے بھائی کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے جیسے ہی میرے نزدیک آیا، اچانک ہی پیچھے سے زور کا دھکا آیا۔ میرا ہاتھ میرے بھائی کے کندھے پر ہی تھا، جو اچانک زور سے اس کی طرف لگا اور میری آنکھوں کے سامنے اس کی موت کنویں میں جا کر گر کر ہوئی، گاڑی سے کچل کر نکل گئی۔ یہ لمحہ بہت دردناک تھا۔ پورا موت کا کنواں خون آلود ہو گیا۔ میں چیخ مار کر پیچھے ہوئی۔ لمحہ لگا اور اس اچانک میں ایک دم بھگدڑ مچ گئی اور لڑکا ایک بائیک چلا رہا تھا اور بری طرح زخمی ہوا، لیکن جب اس کے سر پر چوٹ لگ گئی اور اسی پل ختم ہو گیا۔ یہ منظر بہت ہی دردناک تھا۔ میرے بابا تڑپ کر نیچے کی طرف بھاگے۔ ماں کا بھی یہی حال تھا، جبکہ میں بے یقینی سے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی، جس کی حالت کافی ناساز تھی۔ ابھی میں مزید گہرائی میں جاتی جب اچانک شاہ زمان صاحب آواز مجھے دینے لگے، سکینہ کیا ہوا، کہاں کھو گئی؟ ان کی آواز سے مجھے واپس حال میں لوٹنا پڑا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، شاہ زمان صاحب کھڑے تھے جس سے میرا نکاح ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کہاں کھو گئی بیگم، نماز نہیں پڑھنی؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا۔ دونوں جائے نماز بچھائے کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے ان کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی اور نظریں جھکائی ہوئی تھی۔ دل دھڑک رہا تھا۔ جیسے جیسے میں نماز ادا کر رہی تھی، میری حالت عجیب تر ہوتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی میں سجدے میں جاتی، میرا حال برا ہو رہا تھا۔ قدرت نے مجھے اس قید خانے سے رہائی دے دی تھی، اس بات کا مجھے یقین ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ہم نے سلام پھیر لیا۔ میں بارگاہ الہی میں بلند آواز میں بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ مجھے اپنے رب سے کیا مانگنا ہے، اس سے کیا فریاد کرنی ہے، میں بالکل خاموش تھی۔ چند لمحے بعد میرے منہ سے بے اختیار محض اتنا ہی نکلا، اے میرے پروردگار، اے خاتم النبیین کے مالک، اے میرے اللہ، میری زندگی کو اسی طرح آسان رکھنا، اس قید میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ اے میرے اللہ، مجھے سکون دینا، مجھے امن دینا، میری مالک، مجھے میرے شوہر کے ہمراہ خوش رکھنا، مجھے میرے باپ کے گھر واپس نہیں جانا۔ بیٹیاں باپ کے گھر جانے کے لیے ترستی ہیں، ان کی شفقت کے لیے ترستی ہیں، ایک دفعہ ان کا ہاتھ اپنے سر پر رکھوانے کے لیے ترستی ہیں، لیکن میرے مالک، میں ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ مجھے ان کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ یا اللہ، مجھے ان پر واپس کبھی مت بھیجنا۔ میں نے ہر رات آپ سے آزادی کی امید کی تھی، آپ نے میری امید پوری کی۔ یا اللہ، مجھے آسان ہی دنیا دیکھ کافی
اور پھر جب میں نے چہرے پر ہاتھ پھیرا، میرے شوہر بالکل نزدیک میرے پاس بیٹھے تھے، چہرے کے نزدیک رکھے وہ مسکرا کر میرا آنسو سے تر چہرہ دیکھ رہے تھے۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ میرا چہرہ اپنی چادر سے صاف کرتے ہوئے بولے، کیا بات ہے؟ اتنا کیوں رویا جا رہا ہے؟ جب سے میں آپ کو یہاں لے کر آیا ہوں میں صرف آپ کو روتا ہوا دیکھ رہا ہوں، وجہ جان سکتا ہوں؟ میں کچھ دیر خاموش رہی اور پھر انہیں دیکھتے ہوئے بولی، اس وقت آپ باوضو ہیں، میں جائے نماز پر بیٹھی ہوں، ہم دونوں اللہ کے سامنے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتی ہوں، مجھے سچ سچ بتائیں آپ کون ہیں؟ آپ میری زندگی میں شامل کیسے ہوئے ہیں؟ میں اس تہہ خانے میں ہوں، یہ بات آپ کو کیسے پتہ چلی؟ آپ میرے ساتھ اتنی نرمی سے کیسے پیش آ رہے ہیں؟ خدا را مجھے بتائیں، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ مجھ سے اب یہ سب برداشت نہیں ہو رہا۔ بے شک میرے اللہ مجھ پر بہت مہربان ہے، مجھے اس کی ذات پر یقین ہے، لیکن میں حیران رہی اتنی آسانی سے میری زندگی کیسے بدل سکتی ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہے اور پھر میرا ہاتھ تھام کر بولے کہ تم مجھے ایک دفعہ یہ بتاؤ، تمہارے ساتھ اس اندھیرے کمرے میں کیا ہوتا تھا؟ تمہیں جب تمہارے باپ نے اس کمرے میں بند کر دیا تھا تم کیسے رہی؟ تم نے یہ 20 سال وہاں کیسے گزارے؟ تم ایک دفعہ مجھے اپنا درد بتاؤ، تمہارے سامنے پوری حقیقت رکھ دوں گا، میں کون ہوں، مجھے کس نے بھیجا، اور میں نے تم سے نکاح کیوں کیا، ہر حقیقت سے تمہیں واقف کر دوں گا۔ اس بات کو سن کر میرے پورے وجود سے جھرجھری تھی۔ میرے بابا نے مجھے اس کمرے میں سلیم کے انتقال کے دوسرے دن قید کر دیا تھا۔ انتقال کی رات انہوں نے مجھے کچھ نہیں بولا تھا۔ وہ بالکل نڈھال تھے۔ میرے بابا میرے بھائی سے بہت پیار کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ انہیں بیٹے بہت عزیز تھے، وہ بھی اپنی ماں کے بہت لاڈلے تھے۔ میری وجہ سے جب میرا بھائی اس دنیا سے رخصت ہوا، اس کے اگلے دن وہ سب مہمانوں کے درمیان گھسیٹتے ہوئے تہہ خانے لے گئے۔ میں پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، میری حالت مزید خراب ہو گئی۔ کمرے میں لا کر انہوں نے مجھے بہت مارا، اتنا کہ میں سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں تمہیں بالکل موت نہیں دوں گا، میں تمہیں پل پل ماروں گا، ساری زندگی اسی تہہ خانے میں گزارو گی جس طرح سے تم نے میرے بیٹے کو مجھ سے چھینا۔ میں تمہیں ہر شام اسی اذیت تک پہنچاؤں گا اور پھر تمہیں زندگی کی طرف واپس لے آؤں گا۔ مجھے لگا کہ بابا کا غصہ 2 دن میں ختم ہو جائے گا، لیکن وقت دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا تھا۔ 1 مہینہ بیت گیا لیکن بابا بدلے نہیں۔ 5 سال کی بچی جیسے ابھی ٹھیک طرح سے بولنا اور سمجھنا بھی نہیں آتا تھا، وہ بیلٹ سے مارتے تھے، کبھی موٹر کے پائپ سے، کبھی ڈنڈے سے، صرف اس لیے کہ اس کے بیٹے کو ختم کر دیا تھا۔ لیکن بخدا میں اس وقت جائے نماز پر بیٹھی ہوں، میں نے اپنے بھائی کو دھکا نہیں دیا تھا۔ بھلا کون بہن اپنے بھائی کو دھکا دیتی ہے؟ تقریباً 3 مہینے بعد میری ماں نے میرے پاس آئی تھی۔ انہیں دیکھ کر میں تڑپ کر بولی، ان کے پاؤں پکڑ کر میں نے بھیک مانگی، امی مجھے اس کمرے سے رہائی دلا دیں، میں وہاں نہیں رہ سکتی، مجھے تکلیف ہوتی ہے، میرا دم گھٹتا ہے، آپ جانتی ہیں مجھے اندھیرے میں سانس نہیں آتی۔ لیکن امی نے میری ایک دفعہ بھی بات نہیں سنی، بس وہ میرے نزدیک بیٹھتی، کچھ بولا نہیں تھا، بس خاموشی سے میرا چہرہ دیکھتی رہی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ چلی گئیں اور پھر انہوں نے پورے 1 سال بعد اس کمرے میں قدم رکھا، اور اس وقت مجھے گلے لگا کر وہ خوب روئیں، لیکن مجھے ان کے لیے کوئی جذبات محسوس نہیں ہوئے۔ ایسا لگا تھا کہ جیسے کوئی اجنبی عورت مجھے گلے لگا کر ہمدردی کر رہی ہو۔ میں اب اس ماحول کی عادی ہونے لگی تھی۔ بابا بالکل بھی مجھ پر رحم نہیں کرتے تھے۔ اس سال کے درمیان انہوں نے مجھے بہت مارا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ اب امی ہر ہفتے آنے لگی، میرے پاس بیٹھتی، مجھے باہر ہونے والے ہر واقعے سے آگاہ کرتی تھی، مجھ سے بات کرتی تھی، میں بھی دھیرے دھیرے انہیں بتاتی تھی کہ مجھے کیسا محسوس ہوتا ہے۔ ضرورت کا سامان مجھے مل جاتا تھا، جیسے مثال کے طور پر کپڑے، کھانا، سردیوں میں کمبل، بستر، اور کبھی کبھی کچھ نہیں ملتا، ہاں لیکن کھانے کے لیے بابا مجھے اکثر ترسا دیتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ 2 دن تک کھانا نہیں ملتا تھا، میں بس بھوکی پیاسی اس تہہ خانے کے فرش پر پڑی رہتی۔ کوئی سگا باپ اپنی سگی اولاد کے ساتھ ایسا نہیں کرتا۔ میں حیران ہوتی تھی، بابا مجھے خاص پسند نہیں کرتے تھے، لیکن ایسی نفرت بھی نہیں کرتے تھے جو انہوں نے میرے بھائی کے جانے کے بعد مجھ سے کی تھی۔ وقت گزرتا تھا، دن ہفتوں اور مہینوں بعد، اور مہینے سال میں تبدیل ہو گئے۔ پورے 20 سال گزر گئے، ایک چھوٹی بچی سے جوان لڑکی بن گئی، لیکن انہوں نے مجھے تکلیف دینا نہیں چھوڑی۔ کبھی وہ مجھے اتنی تکلیف دیتے کہ میں برداشت نہیں کر پاتی، میں تڑپ کر روتی تھی، لیکن انہیں میری ذات پر رحم کبھی نہیں آیا۔
میں اب بالکل خاموش ہو گئی تھی، کہنے کے لیے اب کچھ نہیں بچا تھا۔ میں اپنی زندگی کی تمام تکلیفیں اس شخص کو بتا چکی تھی جس سے میں صرف کل ملی تھی۔ چند لمحے بعد میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے بیٹھا شخص راز و قطار رو رہا تھا۔ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ نم آواز میں بولی، تمہاری تکلیف سن کر نہ جانے کیوں دل میں درد ہو رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ میرا درد ہو، جو تکلیف تم نے برداشت کی ہو، ایسا لگتا ہے کہ یہ تکلیف مجھ پر گزری ہو۔ میں نے اب ہاتھ آگے بڑھا کر ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے لیا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولی کہ خدا کے لیے اب مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں، آپ کو کس نے میرے پاس بھیجا اور آپ کو مجھ سے محبت کیسے ہوئی؟ مجھے تو کسی نے نہیں دکھا سوائے میرے ماں باپ۔ اور چند لمحے خاموش رہے اور پھر بولے کہ تمہاری ماں کی بدولت میں تم تک پہنچا ہوں۔ تم نے بانو سے ملاقات کی ہے نا، یہی تمہاری اصل رہنما ہے۔ تمہاری ماں کی دوستی میری گھر کے ملازمہ سے ہوئی اور وہ دونوں آپس میں بہت اچھے دوست تھے۔ بانو تمہارے گھر میں بھی ملازمت کرتی تھی، اسی نے تمہاری تصویر مجھے دکھائی اور تمہاری تکلیفیں مجھے بتائی۔ پہلے پہل مجھے لگا کہ یہ سب فضول کہانیاں ہیں، لیکن جب میں تمہاری ماں سے ملا، اس نے مجھے کھڑکی سے تمہارا وجود دکھایا۔ لاغر زمین پر پڑا اور لمحہ جب مجھے تم سے محبت ہوئی، اتنی شدید محبت کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ قانونی لحاظ سے بہت طاقتور انسان ہوں، مجھے بہت آسانی سے تمہیں رہائی دلانے کا موقع مل گیا۔ تمہیں یہاں تک لانا، تم سے نکاح کرنا، یہ سب شاید قدرت کا فیصلہ تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اسی رب نے میرے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا کی، اسی رب نے تمہیں مجھ تک پہنچایا۔ لیکن اب میں وعدہ کرتا ہوں تم تک میں کسی کو پہنچنے نہیں دوں گا۔ تم نے جتنی اپنی غلطی کی سزا بھگتنی تھی بھگت لی، اب تم تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لمحے روئی تھی اتنا کہ میرا دل شدت سے پھٹ گیا۔ میں نے بے اختیار ان کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ جائے نماز پر بیٹھ کر آج پہلی بار مجھے بہت سکون ملا۔ 20 سال سے نماز پڑھ رہی تھی، لیکن آج جو سکون مجھے ملا وہ سب سے منفرد تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھمی تھی اور نہ تھم پائے گی۔ 2 دن بعد میری ماں مجھ سے ملنے آئی تھی۔ انہوں نے گلے لگا کر مجھ سے خوب معافیاں مانگی، جبکہ میں نے انہیں معافی مانگی تھی کہ میں غلط ہوں۔ آخری دفعہ میں آپ سے مل کر بھی نہیں آئی، میں آپ سے بدگمان ہو گئی تھی، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ پیٹھ پیچھے میری ماں میرے لیے اتنا کچھ کر رہی ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے باپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے اور تھوڑے شرمندہ ہیں، بار بار تہہ خانے جاتے ہیں اور آج کل رات تمہیں یاد کرتے ہوئے روئے، لیکن مجھے کچھ محسوس نہیں ہوا تھا۔ دل بالکل ہلکا ہو گیا، اتنا ہلکا کہ ایک کاغذ کا وزن ہو۔ میں نے اپنی ماں کو اپنے باپ کے حوالے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھمی تھی نہ تھم پائی۔ اپنے شوہر کے ساتھ سب سے پہلے خانہ کعبہ گئی تھی۔ وہاں سے آنے کے بعد میں نے پوری دنیا کا ٹور کیا۔ میں نے ہر اس جگہ کو دیکھا جس کے بارے میں کبھی سنا بھی نہیں تھا۔ میں بہت خوش نصیب انسان ہوں جسے شاہ زمان جیسا انسان زندگی میں ملا۔ میں آج جب بھی اپنی پرانی زندگی کے بارے میں سوچتی ہوں میری روح کانپ جاتی ہے، لیکن جب میں اپنا حال دیکھتی ہوں تو میں مطمئن ہو جاتی ہوں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب اندھیرے چھٹ جاتے ہیں اور روشنی کے بادل آ جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ اللہ دیر سے ہی صحیح لیکن اپنے بندے پر کرم ضرور کرتا ہے۔ اس کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور جو لوگ اس کی ذات سے مایوس نہیں ہوتے ہمیشہ اس کے سامنے جھکے رہتے ہیں، اسی سے امید کی اپیل کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ رب العالمین انہیں سکون بھی عطا کرتا ہے اور انہیں زندگی میں عطا کرتا ہے۔ بے شک میرا رب ہر شے پر قادر ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔